السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی صرف ایک خواہش، صرف ایک نیک تمنا تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے؟ اور کیا واقعی ایک ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے ایسا خواب دیکھا کہ اللہ نے انہیں صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا عطا کر دیا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر ماں باپ، ہر نوجوان اور ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ بچوں کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ بہت پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عرصہ ہوا عراق کے ایک صوبہ تکریت میں ایک خلیفہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام عثمان تھا۔ اس خلیفہ کے گورنر کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ خلیفہ اور گورنر کے درمیان صرف تعلق نہیں تھا بلکہ گہری دوستی بھی تھی۔ نجم الدین ایوب ایک نیک، باوقار اور بلند سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی، لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ خلیفہ اکثر ان سے کہا کرتے تھے، نجم الدین اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیکن ہر بار نجم الدین ایک ہی جواب دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گا جب تک مجھے ایسی عورت نہ مل جائے جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے جنت میں لے جائے۔ ذرا غور کیجیے، آج لوگ شادی کے لیے کیا معیار رکھتے ہیں؟ خوبصورتی، دولت، خاندان، شہرت۔ لیکن اس مرد مومن کا معیار کیا تھا کہ انہیں ایسی عورت چاہیے جو ان کے ایمان کو مضبوط کرے، جو انہیں اللہ کے قریب لے جائے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے جس کی ہم ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک عظیم شاہ سوار بنے اور مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ خلیفہ یہ سن کر مسکرا دیتے تھے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ ایسی عورت کا ملنا اس دنیا میں شاید ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک بزرگ شیخ کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ لوگ وہاں اپنے مسائل کے لیے آیا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ایک دن خلیفہ اور نجم الدین ایوب اسی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک خاتون پردے کے پیچھے شیخ سے گفتگو کر رہی تھی۔ شیخ نے اس خاتون سے پوچھا، تم نے وہ رشتہ کیوں ٹھکرا دیا جو میں نے تمہارے لیے تجویز کیا تھا؟ خاتون نے جواب دیا، وہ شخص میرے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ شیخ نے یہ بات سن کر حیرانی کا اظہار کیا اور پوچھا، آخر تمہارا معیار کیا ہے؟ تو وہ بولی، میں ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ ہمیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے جس کی ہم ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک عظیم مجاہد بنے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کروائے۔ یہ سن کر خلیفہ اور نجم الدین ایوب سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہی تو وہ خواب تھا جو نجم الدین ایوب کے دل میں برسوں سے پل رہا تھا۔ جب وہ خاتون مجلس سے چلی گئیں تو نجم الدین ایوب نے فوراً شیخ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ حضرت میری شادی اسی لڑکی سے کروا دیجیے۔ شیخ نے فرمایا، وہ لڑکی تکریت کے انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، پورے شہر میں شاید ان سے زیادہ غریب کوئی نہ ہو۔ لیکن نجم الدین ایوب نے جواب دیا، مجھے دولت نہیں، مجھے وہ ساتھی چاہیے جو آخرت کے سفر میں میرا ساتھ دے سکے۔ آخرکار ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، اور وہ بیٹا صلاح الدین ایوبی تھا جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، جس کی بہادری، غیرت، عدل اور کردار کو آج بھی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے کہ بچوں کی تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی، صرف اسکول سے نہیں ہوتی، صرف کتابوں سے نہیں ہوتی، بلکہ والدین کے دلوں میں پلنے والی تمنائیں، ان کے مقاصد، ان کی سوچ، ان کی دعائیں اور ان کے اعمال بھی بچوں کی شخصیت پر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچے کی شخصیت بنانے میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اولاد کی تربیت صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج اکثر والدین صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، افسر بن جائے، اور واقعی جب ماں باپ مسلسل یہی سوچتے ہیں،
اسی ماحول میں بچے کو رکھتے ہیں، اسی حساب سے اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں تو اکثر بچے وہی بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے مطابق سکھاؤ کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یعنی تربیت صرف ڈانٹنے کا نام نہیں بلکہ ویژن دینے کا بھی نام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تربیت اس دن شروع ہوتی ہے جب ایک مرد و عورت شادی کے لیے ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں، پھر حمل کے دوران ماں کی ذہنی کیفیت، اس کی جذبات، ان کے اعمال، اس کی زبان اور اس کی عبادت سب کچھ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ دوران حمل ماں کے جذبات بچے کے دماغی اور نفسیاتی نظام پر اثر ڈالتے ہیں۔ پھر پیدائش سے لے کر تقریباً 5 سال تک کا وقت بچے کی شخصیت کو بنیاد بناتا ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچہ صحیح اور غلط کی پہچان سیکھ لیتا ہے اور تقریباً 13 سال کی عمر تک اس کی شخصیت کی بنیادی عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زندگی کے تجربات اس عمارت کو سجاتے تو ہیں لیکن بنیادی وہی رہتی ہیں جو بچپن میں اس کی رکھ دی گئی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اچانک پیدا نہیں ہوئے تھے، انہیں ایک ماں کی پاکیزہ سوچ، ایک باپ کے بلند مقصد اور ایک اسلامی ماحول نے پیدا کیا تھا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل دوبارہ عظیم بنے تو ہمیں صرف بچوں کو بدلنے کی نہیں بلکہ اپنی سوچ، اپنے گھروں، اپنے نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عظیم بچے عظیم خوابوں سے پیدا ہوتے ہیں۔